السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے سوشل میڈیا پر خوب چرچا بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ خبریں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہیں۔ ان خبروں میں سب سے اہم خبر پاکستان کے محترم سیاستدان اور وزیر احسن اقبال صاحب سے متعلق ہے۔ آج ہم ناظرین اس ویڈیو میں ان خبروں کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ موضوع کیوں اتنی بڑی بحث کا حصہ بن چکا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتی ہیں اس خبر کی جو ان دنوں سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ احسن اقبال صاحب جو کہ معروف سیاستدان ہیں نون لیگ کے، حال ہی میں ایک انٹرنیشنل فورم پر جانے کے بعد کچھ ایسی باتیں کہہ گئے ناظرین جن کی وجہ سے ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ وہ حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ڈیبیٹ کا حصہ بنے تھے ناظرین، اور وہاں جو بحث کی گئی اس میں احسن اقبال صاحب نے اپنے مخصوص خیالات پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی مشکلات کا ایک بڑا سبب عالمی سرمایہ داری ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک نوجوان طالب علم نے انہیں نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کی باتوں کو بے اثر اور غیر حقیقت پسندیدانہ قرار دیا۔ اس نوجوان نے ناظرین احسن اقبال صاحب کے سامنے انڈیا کی مثال پیش کی اور کہا کہ جب تک آپ لوگوں کی آزادی اور جمہوریت کو مضبوط نہیں بنائیں گے، ترقی کا خواب محض ایک دھوکہ ثابت ہوگا۔ ناظرین، یہ نوجوان طالب علم پاکستان کے بارے میں نہ صرف تنقید کر رہا تھا بلکہ احسن اقبال صاحب کو عالمی سطح پر شرمندہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ یہ باتیں ناظرین اس لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ احسن اقبال صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور طویل سیاسی کیریئر ہے ان کا، اور ان کی پوزیشن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس نوجوان طالب علم کی جرت نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی پاکستان کی جمہوریت اور سیاسی نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر انہیں تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اب اس پر ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ احسن اقبال صاحب کی سیاست کے خلاف بات کرنے والے اکثر لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں اور انہیں پاکستان کے اندر فاشسٹ یا انتہا پسند قرار دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے اکثر ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی حقیقت سے دور نظر آتی ہیں۔ لیکن احسن اقبال صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ وہ پاکستان کے بیانیے کو عالمی سطح پر پیش کرنے کے ذمہ داری بھی رکھتے ہیں۔ اب ناظرین، جس نوجوان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر احسن اقبال صاحب کا تعارف کروایا، اس نے کچھ اس طرح سے احسن اقبال صاحب کا تعارف کروایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، انہوں نے عمران خان کے ووٹ کو چوری کیا۔ اس طریقے سے ایک سینئر رہنما کا انٹروڈکشن آکسفورڈ یونیورسٹی کے اوپر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ ان کو ڈائریکٹلی چور کہا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کے حقوق کو پامال کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی نیوز چل رہی ہیں، یہ وائرل ہو رہا ہے، اور احسن اقبال صاحب مسکرا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ کتنے زیادہ بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کو دوسری دنیا بتا رہی ہے کہ بھائی جان آپ نے پاکستان کے الیکشن کو، پاکستان میں جس عوام نے جس لیڈر کو مینڈیٹ دیا تھا اس مینڈیٹ کو آپ نے چوری کی ہے، اور آپ دن بہ دن لوگوں کے حقوق کو کھا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں اور ناحق حکومت لے کر جو ہے وہ طاقت میں آئے ہوئے۔ لیکن احسن اقبال صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اپنے انٹروڈکشن سے، اور وہ بس ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ہنس رہے تھے جو انٹروڈکشن کروا رہا تھا ان کا اس طرح سے، اور احسن اقبال صاحب جو ہے وہ بے شرموں کی طرح جو ہے وہ مسکرا رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کے اندر غیرت مر گئی ہے یا پتہ نہیں ان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی یہ جو ہے نا پاکستان کو اب ذلیل کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات پر کہ پاکستان میں ریاستی ایوارڈز کیسے بانٹے جا رہے ہیں۔
حالیہ دنوں میں ہمیں کئی افراد ایسے نظر آ رہے ہیں ناظرین جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ریاستی ایوارڈز حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دراصل عوام کی خدمت کرنے والے نہیں بلکہ اپنے سیاسی نظریات یا ذاتی مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ریاستی ایوارڈز واقعی ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا پھر یہ ایوارڈز ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کا عوامی خدمت سے کوئی تعلق نہیں؟ پاکستان میں ایسے کئی لوگ ہیں ناظرین جو حقیقی طور پر ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے کام کو عالمی سطح پر سراہا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ صحافی اور میڈیا پرسنز ہیں جو دور دراز علاقوں میں جا کر رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم تک سچائیاں پہنچتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ریاستی ایوارڈز ان کو نہیں بلکہ کچھ ایسے افراد کو دیے جا رہے ہیں جو اس لائق ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ناظرین کہ ریاستی ایوارڈز کا مقصد لوگوں کو ان کی خدمات کے عوض عزت دینا ہے، نہ کہ صرف سیاسی مفادات کے تحت کسی کو انعام دینا۔ پاکستان میں اس وقت بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ناظرین۔ کرکٹ ٹیم کی سلیکشن سے لے کر حکومت کے مختلف فیصلوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور کرکٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حال ہی میں جنرل باجوہ صاحب کے کرکٹ ٹیم کی سلیکشن پر کیے گئے فیصلے بھی سوشل میڈیا پر زیر بحث رہے، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام مسائل سیاست اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی طور پر حل کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں پاکستان کے مستقبل کی تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم اپنی اندر کی خامیوں کو تسلیم نہیں کرتے ہم ترقی کی راہ پر قدم نہیں رکھ سکتے، اور جب تک پاکستان کے اندر صحافیوں، سیاسی رہنماؤں اور عوام میں ایک مثبت اور کھلی سوچ نہیں آتی تب تک ہمیں عالمی سطح پر عزت اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویو پوائنٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اگلی ویڈیوز میں اسی طرح کے اہم موضوعات پر بات کریں گے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔